آپریشن وعدہ صادق سوم، ایران کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، تل ابیب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، دفاعی نظام آئرن ڈوم پہلے ہی روز ناکارہ، سینکڑوں حملوں میں 4 افراد ہلاک، 90 سے زائد زخمی، صہیونی وزارت دفاع اور فوجی ہیڈ کوارٹر سمیت 10 مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا، رات بھر دھماکے، وسطی اسرائیل میں کثیر المنزلہ ٹاور سمیت متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر، ہر طرف دھوئیں کے بادل، چھتیں اڑ گئیں، گلیوں میں کھڑی درجنوں گاڑیاں تباہ، اسرائیلی دارالحکومت کے مکین زیر زمین بنکرز میں دب گئے، امریکی سفیر کا بھی 5 بار شیلٹر میں پناہ لینے کا اعتراف، بن گوریان ایئرپورٹ پھر بند، ایران کا کئی میزائل اور 2 F-35 سمیت 3 اسرائیلی طیارے مار گرانے، خاتون سمیت 2 پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ، جوابی حملوں پر تہران میں جشن، نوجوانوں کے فوج کے حق اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ جاری حد پر سبق سکھانے کا عزم، ایران کا اسرائیل پر 20 گنا بڑے حملے کا اعلان، 2000 سے زائد میزائل داغے جائیں گے، سپریم لیڈر نے ہدایت جاری کر دی، امریکہ، برطانیہ اور فرانس کو بھی فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ آیت اللہ خامنہ ای کہتے ہیں کہ سنگین غلطی کرنے والی صہیونی حکومت بچ نہیں پائے گی، جو بھی اسرائیل کی مدد کو آئے گا اسے ہدف بنایا جائے گا۔ بریگیڈیئر جنرل ماجد موصفی ایرانی ایروسپیس کے نئے چیف مقرر۔ اسرائیل کے ایران پر مسلسل وار، خطے کا امن تار تار، ڈپٹی چیف ملٹری آپریشن جنرل مہدی ربانی اور جنرل سٹاف ہیڈ آف انٹیلیجنس جنرل غلام مہرابی شہید، مزید 3 ایٹمی سائنسدان بھی جام شہادت نوش کر گئے، علی بقائی، منصور عسکری اور سعید بورجی شامل۔ تہران میں رہائشی کمپلیکس پر بھی حملہ، 20 بچوں سمیت 60 شہری شہید۔ مہرآباد ایئرپورٹ پر بھی صہیونی بمباری، اسد آباد ملٹری بیس پر آگ بھڑک اٹھی، مشرقی آذربائیجان میں 4 اہداف نشانہ، زنجان، خرم آباد اور کرمانشاہ میں زوردار دھماکے، ملک بھر میں فلائٹ آپریشن بدستور معطل۔ ایران میں اسرائیل اور موساد کے لیے جاسوسی کس نے کی، راز کھولنے لگے، 5 افراد گرفتار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی ڈرون سمگل کرنے والی گاڑی قبضے میں لے لی گئی، اسرائیل ایرانی حملوں سے ہونے والے نقصانات چھپانے لگا، امریکی ٹی وی کے رپورٹر کو ملٹری کمپاؤنڈ کی رپورٹنگ سے روک دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف نے اسرائیلی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا، صہیونی جارحیت کی مذمت، ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، کہا تہران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے، مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آج مسلم دنیا جو ہے متحد نہ ہوئی اور اپنے اپنے ایجنڈے پہ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی رہی تو سب کی باری آ جائے گی۔ اسرائیل کے ساتھ جہاں جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے۔ اسرائیل، ایران، یمن اور فلسطین کو ہدف بنا چکا، متحد نہ ہوئے تو سب کی باری آئے گی، تمام مسلم ممالک صہیونی ریاست سے تعلقات فوری ختم کریں، وزیر دفاع کا مطالبہ، خواجہ آصف کا اسرائیلی جارحیت پر OIC کا اجلاس بلانے اور جامع حکمت عملی بنانے پر بھی زور، کہا بھارت کے خلاف آپریشن بنیانو مرصوص سے قومی عزت اور وقار بلند ہوا، پاکستان کل بھی مکمل تیار تھا اور آج بھی ہے، کالعدم BLA اور TTP والے بھارتی ایجنٹ ان کے ہمدرد غدار ہیں، کسی ایک شخص کی پوجا کرنے سے قومیں نہیں بنتی، قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ پاکستان ایرانی عوام کی آواز بن گیا، اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل، اسرائیل کی جانب سے خود مختاری کی مسلسل خلاف ورزی معمول بنتی جا رہی ہے، عالمی برادری کشیدگی کم کرانے کے لیے اقدامات کرے، مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ، کہا صفاقانہ کارروائیوں پر صہیونی ریاست کو جواب دہ ٹھہرایا جائے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس سراخشی کو فون، اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ اسرائیل نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، اقوام متحدہ کی خاموشی صہیونی ریاست کے جرائم میں ملوث ہونے کے مترادف ہوگی، ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی فریقین سے تحمل کی اپیل، کہا کشیدگی روکنے کا وقت آ گیا، امن اور سفارتکاری کو فروغ دیا جائے۔ امریکی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ،
ایران اسرائیل کشیدگی پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا تنازعات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرنے پر زور۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بھی فون، روسی صدر نے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ولادیمیر پوٹن کا نیتن یاہو ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے، مسعود پزشکیان کا جواب۔ اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ OIC کی جانب سے مذمت بیان میں کہا گیا کہ صہیونی ریاست نے علاقے کا امن خطرے میں ڈال دیا، سلامتی کونسل حملے فوری رکوائے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، تنازعات مذاکرات اور سفارتکاری سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ عالمی برادری ایران اسرائیل جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں گفتگو، کہا ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود پاک بھارت کشیدگی تیزی سے بڑھی، پاکستان کو ماحولیاتی چیلنج کا سامنا ہے، ایسے میں بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی کا مقصد اشتعال دلانا ہے۔ تحریک انصاف نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا، بجٹ ڈیڈ آن ارائیول بن چکا، یہ عوام پر ظلم ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، روپے کی قدر کم ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پریس کانفرنس، بھارتی جارحیت کے خطرے کے پیش نظر دفاعی اخراجات بڑھانے کی حمایت، شبلی فراز کی نئے ٹیکس قوانین پر تنقید، رہنماؤں کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ سندھ کے منصوبوں کو سپورٹ نہ کیا تو وفاقی بجٹ کی حمایت نہیں کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، بولے وفاق زیادہ ٹیکسز صوبوں سے جمع کرتا ہے، اپنے وعدوں پر عمل کرے، وسائل فراہم کرے۔ مالی سال کے اختتام پر ریکارڈ 1460 اسکیمیں مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 236 ارب روپے رکھے، فائنانس بل میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ حیدرآباد سکھر موٹر ویز منصوبہ اگلے 2 سال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں، کوشش ہوگی $2 بلین سے زائد کے منصوبے کو وفاق اپنے وسائل سے بنائے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا وزیر اعلیٰ سندھ کا شکریہ، ان کے 25 ارب کی ضرورت پڑی تو ضرور زحمت دیں گے، لیاری ایکسپریس وے پر کام جاری ہے، جلد مکمل کر لیں گے۔ NFC ایوارڈز میں 90 ارب روپے کم ملے، ہم وفاق کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، صوبہ اسی وقت پرفارم کرتا ہے جب مرکز پرفارم کرے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا ہم نے الزام تراشیاں چھوڑ کر آگے کی جانب دیکھا، پہلی بار نان ٹیکس ریونیو میں بہتری آئی۔ FBR کو کاروباری افراد کی گرفتاری کا اختیار، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے شدید مخالفت کر دی، وزیر خزانہ نے معاملے پر غور کی یقین دہانی کرا دی، گرفتاری سے متعلق شک کو فوری طور پر واپس لیا جائے، بزنس کمیونٹی ہر قسم کا ٹیکس دے گی لیکن اپنی توہین برداشت نہیں کرے گی، پاکستان بزنس فورم کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط۔ سورج کا قہر برقرار، پارا آج بھی ہائے، پسنی اور تربت میں درجہ حرارت 49، جیکب آباد میں 48 تک پہنچ گیا، سکھر اور سبی میں 46، لاہور میں 43 ریکارڈ، کراچی میں پارا 37 پر رہا، پیر کے روز شہر میں ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ اسرائیل کے غزہ پر مظالم جاری، مختلف علاقوں میں بمباری، 2 روز میں 90 شہادتیں، 600 سے زائد فلسطینی زخمی، اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا، اسماعیلیہ میں غزہ مارچ کے شرکاء پر پتھراؤ، مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق نیو یارک میں شیڈیول کانفرنس ملتوی، فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے باعث فلسطینی صدر کی شرکت سے معذرت، فرانسیسی صدر نے بھی مقام اور وقت تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اور جنوبی افریقہ ICC ٹیسٹ چیمپئن بن گیا، پروچیز کی فائنل میں آسٹریلیا کو 5 وکٹ سے شکست، 282 رنز کے تعاقب میں ایڈن مارکرم کی یادگار سنچری، 136 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی، لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر چیمپئنز کا جشن۔